اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نمبر 42 آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر رشتہ داروں کی محبت کے، رشتہ داروں کی مودت کے سوا۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک 1 لاکھ سے زیادہ نبی آئے اور انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا اور تبلیغ کا کام کیا اور لوگوں تک دین پہنچایا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے گناہ گار لوگوں کو، مشرک لوگوں کو، کافر لوگوں کو ان کو ایمان میں داخل کیا۔ اب جب لوگ ایمان میں داخل ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جو لوگ جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے آپ نے انہیں وہاں سے روک کر اور جنت میں جانے والا بنایا ہے۔ اب آپ نے اور آپ سے پہلے نبیوں نے کبھی کوئی اجرت نہیں لی، کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا، کبھی کوئی سونا چاندی نہیں لیا اس محنت کے بدلے میں، اس تبلیغ کے بدلے میں۔ لیکن یا رسول، یا میرے پیارے نبی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اب مجھے اس میں اجرت چاہیے۔ اور اجرت کیا چاہیے؟ اجرت یہ چاہیے کہ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے مودت رکھو، ان سے مودت رکھو، ان سے محبت رکھو۔ اب اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، شواہد التنزیل میں کہتے ہیں کہ یہ جو قربہ ہیں اس سے مراد علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین ہیں۔ یعنی رسول خدا کی محبت تو تمام مومنین پہ واجب ہے، اب ساتھ میں علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین کی بھی محبت واجب ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے علاوہ بے شمار مفسرین ہیں جنہوں نے اس آیت کے بارے میں بیان کیا کہ یہ آیت اہل بیت کے بارے میں ہے، یہ آیت آل محمد کے بارے میں ہے، یہ آیت رسول خدا کے قریبی رشتہ داروں میں سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں، سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، امام حسن اور امام حسین کے بارے میں ہے۔ اہل سنت کے مفسرین میں ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر طبری کے اندر بیان کیا کہ یہ آیت اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت سیدنا علی المرتضیٰ، فاطمہ زہرا، امام حسن و حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ احمد بن محمد بن ابراہیم الطالوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت اہل بیت کے بارے میں ہے، اہل عطرت کے بارے میں ہے، اور یہ اہل بیت جو ہیں رسول خدا کی عطرت، اس میں علی، فاطمہ، حسن و حسین ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ابو محمد حسین بن مسعود البغوی اپنی تفسیر بغوی میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن و حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ زمخشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن و حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن محمد بن علی البیداوی روایت کرتے ہیں اپنی تفسیر بیداوی میں کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن و حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسماعیل ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن و حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی درہ منصور کے اندر روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن و حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن کی محبت تمام مومنین کے لیے واجب ہے۔ شیخ اسماعیل حقی بن مصطفیٰ البروسی روح البیان میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن حسین کے بارے میں ہے۔ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود العلوسی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شاہ محمد جمال الدین قاسمی محسن التاویل میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت
علی فاطمہ حسن حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شیخ ابو نعیم اصفہانی ما انزل من القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت علی فاطمہ حسن حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور حافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت علی فاطمہ حسن حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو عبید اللہ محمد بن عمران بن موسیٰ مرزبانی روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر امام حاکم حسقانی حنفی شواہد التنزیل میں روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت علی فاطمہ حسن حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر علامہ یاسین قادری صاحب روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت علی فاطمہ حسن حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بے شمار کتابیں بھری پڑی ہیں مفسرین کی، جنہوں نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت سیدنا علی المرتضیٰ، فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے سے ظاہر طور پر تمام امت کے لیے فرض ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو پھر رسول خدا کے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو اور مودت کرو۔ اور محبت کا مطلب ہے کہ محبت اس درجے کی ہو کہ ہر وقت ان کا خیال تمہارے دل میں رہے، اور مودت کا مطلب ہے کہ اس درجے کی محبت ہو کہ تم ان کے بنا جی نہ سکو، یعنی کہ تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ قریب اہل بیت ہوں، تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ قریب علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین اور رسول خدا ہوں۔ ان سب کی محبت تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے، تب تم مومن کہلاؤ گے۔